تو یاد رکھیے 15 شعبان کے حوالے سے ایک تصور ہمارے معاشرے میں جو قائم ہے، اس میں مجموعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک دور وہ تھا جو علم کا دور نہیں تھا، جہالت کا دور تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کم علم کا دور تھا، تحقیق کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں تو کوئی کنسیپٹس اگر 19-20 تھے تو علماء کرام اس وقت بھی اصلاح کرتے آ رہے تھے، لیکن آج تو الحمدللہ ایسے علم کا دور ہے کہ ہم ہر بندہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور تحقیق کی دنیا الحمدللہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔ تو 15 شعبان کے حوالے سے سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیا مبارکہ قرآن سے پیش کی جاتی ہے نوید صاحب 15 شعبان کے حوالے سے، وہ سورہ دخان کے آیت نمبر 3 ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، برکتوں والی رات میں۔ اچھا، اب ہمارے بعض دوست کچھ چیزیں غلط العام ہو جاتی ہیں، مطلب وہ ایسی غلط ہوتی ہیں کہ ہر زبان سے دام ہو جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں، اور ہر بندہ ہی اس کو کہنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ غور و فکر ہم نہیں کرتے کہ کیا واقعتاً یہ بات درست ہے بھی کہ نہیں۔ اب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، کہتے ہیں کہ اس سے مراد 15 شعبان ہے، نصف شعبان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ آخری پارے میں سورۃ القدر میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے اور لیلہ مبارکہ کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں، اور لیلۃ القدر یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی کسی بھی طاق رات میں لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور لیلہ مبارکہ سے بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ تو یہ بات کہ یہ لیلہ مبارکہ اس سے مراد 15 شعبان ہے، ہمیں بات معلوم پڑ گئی کہ اس آیت سے یہ مراد لینا یہ کم از کم ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان روایات کی کہ جن میں 15 شعبان یا نصف شعبان کے حوالے سے اس کی رات کو قبرستان جانے کے حوالے سے روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو پیش کی ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا، رات اٹھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ تشریف فرما نہیں ہے، آپ کے پیچھے گئیں تو آپ بقیع قبرستان میں تھے اور دعا فرما رہے تھے۔ اچھا، سبحان اللہ، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر تمام محدثین، امام ترمذی ہوں، امام نسائی ہوں، امام ابو داؤد ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، امام دارمی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا دیگر کوئی بھی ائمہ، ان میں سے کسی نے بھی صحیح احادیث کو اکٹھا کرنے کا انتظام نہیں کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کیا، لیکن اس میں بھی کچھ روایات کمزوروں نے بیان کی جو بعد میں محدثین نے اس کا جو معاملہ ہے وہ بیان کر دیا، لیکن دیگر محدثین امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے کے علاوہ تمام نے جو روایات بیان کی ہیں ان کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی روایات ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ تمام الحمدللہ اہل سنہ کے جتنے مکاتب فکر ہیں، اہل الحدیث ہوں، دیوبند ہوں، یا خود کو اہل سنہ کہنے والے سنی حضرات ہوں، تو تمام ہی اس بات پر متفق ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اب دیگر روایات یا دیگر کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو ساتھ ہی وہ اس کی ضعف بھی بیان کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کیونکہ محدثین اعظام وہ دور وہ تھا، وہ علم کا دور تھا، وہ ایسا دور نہیں تھا کہ بس اسٹریٹ فارورڈ، وہاں پر ایک عام آدمی بھی اتنا علم رکھتا تھا کہ صحیح ضعیف کیا ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی دور میں اسلام کے اوپر بڑے الغار ہوئی، غیر مسلموں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، منافقین کی طرف سے بڑی کوششیں ہوئی کہ اسلام کے اندر کچھ اضافہ کر دیا جائے، تو حدیثیں بھی گھڑی گئی اور سندیں بھی گھڑی گئی جو چین ہوتی ہے۔ تو محدثین اعظام رحمہ اللہ نے ان کو باقاعدہ طور پر بڑی ایک تحقیق ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی پھر بات کریں گے، کہ بڑے طریقے سے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے جب ایک دفعہ بیان کیا گیا خلیفہ ہارون رشید کے دور میں، ایک وضاح پکڑا گیا جو حدیثیں گھڑتا تھا، تو جب وہ پکڑا گیا اس کو سزائے موت تھی، لیکن اب اس نے جو آخری بات کی کہ بھئی کئی ہزار حدیثیں میں نے سندوں کے ساتھ گھڑ کے مارکیٹ میں عام کر دی ہیں، ان کا کیا کرو؟ تو جب یہ بات عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تک پہنچی، انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ تم اپنی فکر بناؤ، الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو صحیح اور غلط کو علیحدہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے اور الحمدللہ ہمارا دین بہت محفوظ ہے۔ جو ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں کہ جی روایات میں ضعیف ہمیں کیسے پتہ چلے، بہت آسان ہے، الحمدللہ بہت آسان ہے۔
آج کل تو بہت ہی آسان ہے، کبھی انشاءاللہ جب لائبریری یہاں پر آئے گی انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان روایات کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب بیان کیا، حذیف کہتے ہیں، پھر ہم مجموعی طور پر جتنی بھی نصف شعبان کے حوالے سے روایات پیش کی جاتی ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی بھی پایا ثبوت کو پہنچتی نظر نہیں آتی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، آپ کی شریعت ہے، اور آپ کو ہم نے راضی کرنا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رب کے حبیب کو راضی کرنا ہے، مقصد ہمارا یہ ہے۔ تو کوئی ایسا عمل ہم کر دیں، حضور نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا اضافہ کیا جو ہم نے بیان نہیں کیا، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اور روز محشر جب حوض کوثر پہ آپ پانی پلا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء سے، حضور نے فرمایا میں پہچانوں گا، تو اس وقت بعض لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتوں نے پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، تو آپ کہیں گے میری امت ہے آنے دو، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، میری امت ہے آنے دو، میں کوثر سے انہیں پانی پلاؤں۔ آپ کو فرمایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دین میں انہوں نے بعد میں کیا اضافے کیے۔ آپ یہ بات سنیں گے اور آپ سوچیں کہ ابھی آپ بلا رہے ہیں کہ آنے دو، اور وہ تصور آپ قائم کریں، اور آپ یہ بات سننے کے بعد کہ دین میں انہوں نے اضافے کیے، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، دفع کر دو، دور کر دو، جو انہوں نے میرے دین میں بعد میں اضافے کیے اور تبدیلیاں کی، اس کی وجہ سے انہیں دور دفع کر دو۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی اس وقت ندامت اور کتنی بڑی ضلالت ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دھتکار رہے ہوں۔ تو ہم نے جب آپ کو راضی کرنا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو جو صاف خالص شفاف دین ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پر عمل کیوں نہ کریں؟ تو نصف شعبان، اور یہ یاد رکھیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ عربی کا، اسلام کا کوئی ٹرمنالوجی آپ اٹھا لیں، آپ کو عربی کے علاوہ نہیں ملے گی، کیونکہ دین ہمارا عربی میں نازل ہوا ہے۔ شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ لفظ ہی فارسی کا لفظ ہے۔ تو شب برات، اس کا تصور، مثال اب ہم اردو میں نماز کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی اصل موجود ہے الصلاۃ، نماز کو عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں۔ جو کچھ ٹرمنالوجیز ہماری اردو میں آ کر کے چینج ہوئی بھی ہیں تو ان کی اصل موجود ہے، لیکن شب برات کی کوئی اصل ہے؟ لیلہ مبارکہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم نے وہ دیکھا کہ لیلہ مبارکہ تو لیلۃ القدر ہے، کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک مسکنسیپشن پیدا ہو چکی ہے، اور پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں کی اپنی محنتیں تھیں، اللہ ان کی محنتیں قبول کریں، لیکن آج علم و تحقیق کا دور ہے، آج ہمیں جو چیزیں سمجھ آ گئی ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اگلی نسل کو ان خرافات سے بچانا چاہیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں جانا، قبرستان میں بقیع میں جانا ہی ثابت نہیں، تو پھر وہاں جا کر کے چراغاں کرنا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیب و زینت اختیار کر کے مائیں بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں، اور وہاں پر بےہودگی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ قبرستان جانا بھی یاد رکھیں عبادت ہے، قبرستان جانا یہ عبادت ہے، یہ ایسے نہیں کہ بس چلے گئے تو ٹھیک، یہ عبادت ہے۔ اور قبرستان جانے کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو منع بھی کیا کہ اس طرح خود سے خواتین نہ جائیں، قبروں کی زیارت نہ کریں، اور مرد حضرات بھی جائیں تو مقصد کیا ہے کہ وہ اپنا ایمان اور تقوی بہتر کرنے کے لیے قبرستان کا کبھی کبھی رخ کر سکتے ہیں، لیکن بطور خاص ایک ہی عمل جب خاص نیت سے کیا جائے، خاص سوچ کے ساتھ کیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے، جبکہ وہ عمل ثواب ہوتا ہے۔ مثال، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا، یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے دعا عین عبادت، اب دعا هو العبادہ، حضور فرماتے ہیں دعا عین عبادت ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنے کی قبولیت کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن اب دعا ہم کیوں نہیں کرتے اپنے اس پاکستانی معاشرے میں یا انڈیا کے معاشرے میں یا ہمارا بر صغیر کا جو ایک ماحول ہے، وہ اس لیے کہ ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ نماز کے بعد دعا جب تک نہیں کریں گے نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تصور کیا بن گیا کہ نماز کا یہ گویا حصہ ہے، اگر ہم نے دعا نہیں کی تو اب گویا ہماری نماز ہی نہ ہوئی۔ تو اس وجہ سے جب یہ کنسپٹ خراب ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے یہ اب جو کہ عین عبادت ہے یہی بدعت بن گئی، جبکہ ویسے کوئی آدمی روٹین میں کرتا ہے، وہ اس کو لازمی ضروری نہیں سمجھتا، حضور کی مستقل سنت نہیں سمجھتا، اور کبھی نماز کے بعد دعا وہ کرتا ہے تو یہ عین عبادت، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جب یہ 15 شعبان کی ایک آدمی ہے جو 13 14 15 ایام 20 جو حضور نے فرمایا کہ ان کے 3 روزے رکھے جائیں مہینے کے، جو چاند کی تاریخ ہے 13 14 15، ایک آدمی رکھتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اب وہ 15 شعبان کو خاص کر کے رکھتا ہے تو اب ہم کہیں گے کہ یہ دین میں اضافہ کر رہا ہے، دین میں اضافہ کر رہا ہے، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہے جو مستقل تہجد گزار ہے، رات کو اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ 15 شعبان کو بھی کرے، لیکن اب وہ بطور خاص رات کو اٹھ رہا ہے اور عبادات کر رہا ہے، صلاۃ الفیہ پڑھ رہا ہے، اور نہ جانے
اب ہم کہیں گے کہ بھائی اس کی ہمیں اصل نہیں ملتی. تو جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے تو پھر ہمیں ویسی تیاری کرنی ہے جو آپ نے ہمیں دین دیا. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رب تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ کر سکیں.